السلام علیکم۔ آج کی بلاگر بیٹھک بڑی اہم ہے جناب۔ تمام مذہبی فنکاروں نے جناب اپنا اپنا رنگ چڑھا رکھا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ سب مذہبی فنکاروں نے جناب اپنے اپنے مذہب تخلیق کر لیے ہوئے ہیں، سب کا اپنا اپنا مذہب ہے۔ اسلام کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں ہے، ان کے دین اسلام کا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، ان فنکاروں نے قرآن و حدیث کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر دوسرے تمام لوگوں کو کافرانہ عقائد کے زمرے میں ڈالا ہوا ہے۔ بریلوی ہے تو اس کے نزدیک تمام کافر، دیوبندی ہے تو اس کے نزدیک باقی تمام کافر، اہل حدیث ہے تو اس کے نزدیک باقی تمام کافر، اہل تشیع ہے تو اس کے نزدیک باقی تمام کافر۔ باقیوں کو تو حال ہی مت پوچھیں کہ ہر مکتبہ فکر میں، ہر مذہب میں 3600 اور مذہب ہیں جو اپنے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور پیری فقیری اس کے علاوہ ہے، تصوف اس کے علاوہ ہے۔ یعنی کہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دین اسلام کا کہیں نام و نشان نہیں ہے اپنے بر صغیر میں، بر صغیر پاک و ہند میں، خصوصاً پاکستان میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی یوں کہنا چاہیے، کافر کافر کر دینی میں آپے کافر ہوئی، مسلا نہ آکھے کوئی مینو مسلا نہ آکھے کوئی، کافر کافر کر دینی میں آپے کافر ہوئی۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ ان فنکاروں کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی سی بھی، سب میں قرآن و سنت کے حوالے سے اپنے اپنے مسلک کو صحیح ثابت کر کے باقی تمام مسالک کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اور دھجیاں اڑانے کے ساتھ سب کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ وہی جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنمی ہیں۔ ان سب فنکاروں کی قرآن کی تشریح و تفسیر اپنی مرضی کی ہوئی ہے، اور احادیث کا تو مت ہی پوچھیں یار۔ ایک اور بات بڑی حیرت کی ہے کہ آپ نے اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی سوال پوچھ لیا، اس نے ان کے مسلک کے خلاف، ان کے مذہب کے خلاف، یا اصلاح کی روشنی میں ان سے کوئی سوال پوچھ لیا، تو آپ پر مرزائی، منکرین حدیث اور کافر کا فتویٰ فوراً ہی لگا دیا جائے گا۔ ملحد ہونے کا فتویٰ تو راہ میں پڑا رہتا ہے، آپ بس تقلید کیے جاؤ، سوال پوچھنا منع ہے۔ سوال پوچھنا منع ہے ان لوگوں سے۔ جنت میں چلے جاؤ گے اگر تقلید کیے جاؤ گے تو۔ اہل حدیث یعنی غیر مقلد بھی تقلیدی ہیں، ان سے ہٹ کر اب آپ پوچھیں گے کیسے تقلیدی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں، تقلیدی ہیں۔ اس چیز کو نہیں مانتے، اپنی چیزیں گھڑ رہی ہیں کہ ہم تقلیدی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے، تقلیدی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر تقلید کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی۔ اس کے علاوہ کوئی تقلید نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ جہاں تک اماموں کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابن حنبل، ہیں جی، امام مالک اور امام شافعی، جہاں تک ان اماموں کا مسئلہ رحمہ اللہ علیہ کا، تو یہ فقہی امام ہیں۔ یہ بات کو ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ یہ فقہی امام ہیں۔ انہوں نے مسائل کو احادیث اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کھل کر بیان کیا ہے۔ اب ان مسائل میں رد و بدل ہو سکتا ہے وقت جدید کے دور کے مطابق، جیسے کہ مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ آ گئی، چھوٹی سی مثال دی ہے۔ مسائل پر اجتہاد ہو سکتا ہے جو کہ نہیں کیا جاتا اور کرنا منع ہے۔ آپ بات اٹھا کر دیکھ لیں کسی علماء کرام سے، کسی مفتی کرام سے، کسی فقہ کے عالم سے، وہ کہیں گے وہی سچے ہیں۔ بالکل سچے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔
اپنی دور کے لحاظ سے انہوں نے اپنی عقل سے جو فقہی مسائل کو حل کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس دور کے مطابق تھا۔ آج کل کا دور جدید ہے، ان فقہی مسائل کو جدید دور کے مطابق اجتہادات کی روشنی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو تبدیل کیا جانا قرآن و سنت کو تبدیل کرنے کے مترادف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تھوڑی سی گہری بات ہے، اگر عام الفاظ میں ادا کروں تو یہ ہے کہ ہم اگر جدید مسائل کو بھی لیتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق لیتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ رہتی دنیا تک، پورے کائنات جب تک قائم ہے تب تک وہ قائم و دائم رہے گا، اسی کے مسائل چلیں گے، اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، قیامت تک آنے تک تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ جب اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے تو اجتہاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ جدید دور کے مطابقت سے اس کو ڈھالا کیوں نہیں جا سکتا فقہی مسئلوں کو؟ بہرحال، جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اہل حدیث بھی امام ابو تیمیہ اور دیگر چاروں اماموں سے ہی مسائل بھی وہ وہیں سے لیتے ہیں۔ تقلید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کرتے ہیں، اور مسائل امام ابن تیمیہ سے لیتے ہیں اور چار اماموں سے لیتے ہیں۔ جو مسئلہ ان کو پسند آتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، مگر خود پھر بھی غیر مقلد کا انہوں نے لبادہ چڑھایا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مگر بات یہ ہے سب کا، جیسے میں نے پہلے کہا، سب کا مذہب علیحدہ علیحدہ ہے، دین اسلام کو سب لوگ بھول چکے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام مسلمان جائے تو کہاں جائے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے، ہمارے جیسا عام مسلمان جائے تو کہاں جائے؟ کوئی کسی طرف جاتا ہے متنفر ہو جاتا ہے، کوئی کسی طرف جاتا ہے متنفر ہو جاتا ہے۔ اب جانا کہاں ہے ہم نے؟ بڑی سیدھی سی بات، سمپل سا سیدھا راستہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقے نہ پڑھو، یعنی قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کر لیں۔ جہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ بڑا سے بڑا مفتی ہو، چاہے بڑا سے بڑا عالم ہو، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا میں نے قرآن کو آسان کر دیا، اس کا مطلب ہے وہ عام انسان کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ایسے مسائل جن پر عام انسان کی پہنچ نہیں ہے، عام انسان کا ذہن نہیں جاتا، اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتا، وہ اپنے کسی اچھے انسان سے، کسی اچھے مولوی سے، کسی اچھے مفتی سے اس کا مسئلہ پوچھ لے، اگر اس کے دل کو لگے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، کیونکہ اس نے قرآن اگر پڑھا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا، اگر اس نے نہیں پڑھا ہوگا تو اس کو نہیں پتا ہوگا، وہ اس کی تقلید کے پیچھے چلے گا، دین اسلام کو بھول جائے گا، اس کی تقلید کیے جائے گا۔ تو جانا کہاں ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام مسلمان جائے تو جائے کہاں ہے؟ جانا کہاں ہے؟ پہلے قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ یہاں جانا ہے ہم نے، اور کہیں نہیں جانا۔ احادیث جو قرآن کریم کے ساتھ میل کھاتی ہیں، یعنی کہ ملتی ہیں، بالکل مطابقت رکھتی ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ باقی تمام احادیث جو ہیں اگر آپ ان پر عمل نہیں کرتے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی، کوئی گناہ نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم پر اگر آپ عمل نہیں کرتے تو گناہ ملتا ہے، عمل کا منبع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سیرت تھے۔ حضور کریم جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو سیرت ہے وہ احادیث کی صورت میں ہے۔ جب قرآن کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی جو سیرت ہے احادیث کے متعلق ہے، تو وہ قرآن سے باہر نہیں ہو سکتی، جھٹکی سی بات ہے۔ جب وہ قرآن سے باہر نہیں ہو سکتی
تو جو احادیث، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو ان کے کہے ہوئے الفاظ، جو ان کے کہے ہوئے چیزیں قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی، ان کو چھوڑ دیا جائے. سیدھا سا اصول، آپ گمراہی سے بچ جائیں گے. نماز پڑھیں اور خود کو اچھے انسان کی زندگی کے تحت جییں. سمپل سا اصول ہے. انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو اچھا رکھیں، نہ خود کو تکلیف دیں، نہ دوسروں کو تکلیف دیں، اور نہ ہی دوسروں کو تکلیف میں ڈالیں. یاد رکھیں، میری بات کو یاد رکھیں، کوئی شخص یا فرقہ یا کوئی جماعت آپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. کوئی شخص، فرقہ یا جماعت آپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتی. اس کے لیے آپ کو خود اچھے اعمال کرنے پڑیں گے. بذات خود، ذاتی طور پر آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. اور اچھے اعمال کرنے کے لیے آپ کو کسی فنکاری گروہ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں. میں ان کو فنکاری گروہ کہتا ہوں. سب کو کسی بھی فنکاری گروہ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس عقل کی مدد سے قرآن حدیث پر عمل کر کے آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت آپ کی منتظر ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. شیخوں کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد